بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات سے ایک اہم مسئلہ ڈسکس کرنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے دوست احباب کو دینی معلومات حاصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے چیزوں کو ضروری سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چیزیں فرض یا واجب کے درجے کو نہیں ہوتی، بس ایک مستحب اور اچھا عمل ہوتا ہے، وہ اس کو فرض واجب سے بھی زیادہ درجہ دے بیٹھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب کسی عزیز کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، کل خوانی کو، اسی طرح 40ویں کو، برسی کو، 11ویں کو، 12ویں کو وہ درجہ دے بیٹھتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بیچارہ ان کی والدہ یا والد فوت ہو جاتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے بھی اگر میں نے کل خوانی نہ کی تو لوگ کہیں گے یار تو اتنا کوئی گیا گزرا ہے تو اپنی ماں کی ڈیتھ پر کل خوانی بھی نہیں کر سکا۔ او بھائی، یہ ضروری واجب نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے لاکھ روپے قرضے اٹھائیں اور کل خوانیاں کریں؟ ہاں، کل خوانی اس انداز میں کریں، آپ بیٹھ جائیں، قرآن کریم پڑھیں اور اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کریں، قرآن کریم اثار صاحب کریں۔ کل خوانی جائز ہے، مگر یہ جو کھانے کا ایک طریقہ چل پڑا ہے، 5 10 20 ڈشز بناتے ہیں لوگوں سے واہ حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ کہیں یار دیکھ کیسا اس کو اپنی ماں سے پیار تھا، اس نے 10 قسم ڈشیں بنائی ہیں۔ میرے بھائیو، ڈیتھ کے موقع پر، فوتگی کے موقع پر یہ داد لینے کا وقت نہیں ہوتا کہ آپ جناب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے 5 6 ڈشیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله، فرمایا جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا من ثلاثۃ الا من ثلاثۃ، فرمایا 3 عمل ایسے ہیں کہ جو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ کسی مسجد میں وہ پیسہ لگا دیں مرحوم کے نام پر، آپ کسی دینی مدرسہ کی جو ہے وہ جا کر ہیلپ کر دیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے دینی مدارس کی کیا کنڈیشن ہے۔ دینی مدارس میں ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے معلمین ہیں، مدرسین ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ اگر آپ نے کوئی بھلا کرنا ہی ہے تو قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بھلا کیجئے، دین پڑھنے والوں کے ساتھ بھلا کیجئے۔ آپ انہیں جا کر سپورٹ کیجئے، آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ تمہیں کتنے قرآن کریم کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس طلباء طالبات وغیرہ پڑھتے ہیں تو کتنے آپ لوگوں کو کتب چاہیے، کیا کیا ضرورت ہے، کیا پانی کی یہاں کی ضرورت ہے، کوئی ٹھنڈے پانی کی اگر صورت کوئی میسر نہیں ہے تو وہ ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے آپ کام کریں جو آپ کے مرحوم کے لیے صدقہ جاری ہے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی والدہ محترمہ ان کا انتقال ہوتا ہے تو بارگاہ خیر الانام میں جا کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میری امی جان کا انتقال ہو گیا ہے، چاہتا ہوں کہ میری امی کو مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ پہنچتا رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو فرمایا کہ اپنی ماں کے نام پر ایک کنواں کھدوا لو۔ تو کنواں جو ہے وہ جب اس کنویں سے لوگ پانی بھرتے رہیں گے، اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کی امی کو ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ اپنے ان مواقع پر اپنے اعز و اقرباء کے ساتھ یہ بھلا کرنا چاہیے کہ ان کے لیے ایسے کام کریں جو صدقہ جاریہ ہوں۔ مساجد ہیں، دینی مدارس ہیں، بلکہ آپ ایسا کیجئے، ایک حافظ قرآن کو پکڑیے، جا کے دینی مدارس کا وزٹ کریں، 1 2 بچے سے کہیں کہ آپ کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، بچے آپ دین پڑھیں، جب تک آپ کی دینی تعلیم مکمل نہیں ہوتی تب تک آپ کا خرچہ ہمارے ذمہ میں ہے۔ آپ ایک اچھے حافظ قرآن بنیں، اچھے عالم دین بنیں، جب تک وہ حافظ قرآن پڑھتا رہے گا، دین کی تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کرتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے آپ کے مرحومین سے ایک اثار ثواب کرنے کا۔ لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں جناب، 2 3 لاکھ روپے کے کھانے بن رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اتنے کھانے جو ہیں وہ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اتنے ڈشز لگا دیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں چلتا یہ کوئی خوشی کے کھانے ہیں یا غمی کے کھانے۔ یہ ہمیں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مرحومین کے لیے ایسا کام کریں جو زیادہ عرصے کے لیے دائمی طور پہ کافی عرصہ ان کو اثار ثواب جو وہ ہوتا رہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب مثال کے طور پہ لوگ محبوب علیہ السلام کی آمد پر، محبوب کی ولادت باسعادت پر میلاد مصطفیٰ کی محفل سے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی پوری زندگی نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، حلال و حرام میں کوئی ڈیفرنس نہیں، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس چونکہ جی جناب اس نے ایک محفل کروا دی ہے تو یہ سمجھو بخشا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ صرف محبوب علیہ السلام کی مبارک آمد پر مستحب ہے، اچھا عمل ہے آپ کی آمد پر محفل کرنا، اور رسول اللہ کی آمد خوشیاں منانا بہت اچھا عمل، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ لیکن یہ میرے بھائیوں
اب کیا ہوتا ہے ہماری محفلوں میں پوری رات محفلیں ہوتی ہیں، صبح کی نماز گئی، آپ ایک محفل نہیں 1000 محفلوں بھی سجائیں نا تو صبح کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو اسی طرح جہیز ہے، شادی کے موقع پر ہم کیا کیا چیزیں لازم کر دیتے ہیں، تو وہ چیزیں جو شریعت مصطفیٰ کا حصہ نہیں ہے، ہم کم علمی کی بنیاد پر ان کو شریعت کا حصہ سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ حضرات سے یہ پیغام پہنچانا تھا کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب ڈیتھ اللہ نہ کرے آپ کے قریبی کی ہو تو آپ ان کو زیادہ کھانے کھلانے کے بجائے آپ کھانے بنائیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ غرباء کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، جو شہر سے باہر آتے ہیں، جو آپ کے دور سے رشتہ دار ہیں، اب ان کے لیے کھانے بنائیں۔ تو جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے جب آپ کہیں جائیں تو آپ معافی دے دیا کریں، کوئی وقت نہیں ہوتا ادھر جا کے آپ میت والے جا کے گھر کھانے کھائیں اور جب تک وہ بیچارے آپ کو کھانا نہ کھلے تب تک آپ ان سے خوشی نہ ہوں۔ یاد رکھیے، میری آپ حضرات سے آخری گزارش ہے، کبھی بھی ایسا کام مت کیجئے کہ جس سے مخلوق کو راضی کرنا مقصود ہو اور اپنے خالق و مالک کو بھلا بیٹھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ ہر کام کو ایسے عمل میں لانا چاہیے کہ جس کام سے ہمارا کریم رب راضی ہو، ہمارے پیارے محمود علیہ السلام راضی ہوں۔ اللہ رسول راضی ہے تو سمجھو سارا جگ راضی ہے، اگر اللہ رسول راضی نہیں ہے تو پھر سارا جگ راضی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیو اس طرف آپ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔